سو چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا، نور ہر سو چھا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک، توجہ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ وجزاہ اللہ خیرہ۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ پر نور ہے زمانہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اخلاق کریم، وہ مبارک بلند اخلاق جن کی تعریف خود خدا عز و جل نے فرمائی، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہانگ کانگ سے موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، پھر ایک نعت شریف بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ کیونکہ آپ کے یہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں جتنی دیر آپ کے ساتھ کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو جائے، پھر ہمارا سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا۔ حضور کیا فرمائیں گے اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ، آپ کا موضوع ہی اتنا وسیع اور اتنا یوں سمجھیے کہ جامع ہے۔ بلکہ یاد ہوگا پہلے دوسرے سلسلے سے یہ بات کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کسی بھی موضوع کو لے کر بیٹھیں تو شاید زندگی گزر سکتی ہے، وہ ایک ہی باب پورا نہیں ہو سکتا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بے شک بے شک۔ ارباب بڑے آئے، دلدار بڑے دیکھے، پر جو دیکھے تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے اور اتنے جامع ہیں۔ اور آپ کا جو ٹاپک ہے آج ماشاءاللہ اخلاق نبوت، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت بھی تھوڑی آپ نے تمہیدی گفتگو میں تلاوت کی تھی کہ اخلاق کریمہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر انہی کو فالو کر لیا جائے، یعنی اگر آج دنیا میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بھر میں ہر دل عزیز بن جاؤں، ایک اچھا لیڈر بن جاؤں، لوگوں میں میری یوں سمجھیے قدر و منزلت بڑھ جائے، اور واقعی اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، قبول کی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
यूं समझिए कि दरबार में हाजिरी दे और आपके अखलाक करीमा से कुछ हिस्सा हासिल करने की, उन सुन्नतों पर अमल करने की नीयत करे। अब अखलाक एक बहुत बड़ा टॉपिक है अशफाक भाई, उम्मीद है कि आप सब कई मौज़ूआत पर बात करेंगे। जी जी। माफी और दरगुजर, वाह। अफ़्व और दरगुजर, ये अखलाक का एक बड़ा अहम पहलू नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है। बल्कि जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम के बारे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप जाएं तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक बड़ी गलत फहमी ये क्रिएट की गई है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। बिल्कुल गलत। हालांकि अगर पढ़े सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इस्लाम माफी और दरगुजर से फैला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम माफ करते गए, लोग नबी पाक के साथ होते चले गए। जान लेने आते थे, नबी पाक माफ फरमा देते, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। तो दरगुजर, माफी का जो अंसर है, अच्छा ये बहुत जरूरी भी है आज के माशरे में, और ये मुसलमानों में नापेद है। फिर इखलाक का एक और बड़ा वस्फ जो है, माफी दरगुजर पे उम्मीद है आप मदनी फूल देंगे, एक और बड़ा वस्फ ये है कि खुश इखलाकी, जिसको कहते हैं दिल जोई करना, लोग मिले तो खुश होकर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में ये इस कदर पहलू मिलता है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक, सहाबियात से लेकर सहाबियों तक, गुलाम से लेकर आका तक, बादशाहों से लेकर गुलामों तक, सब जो आता था नबी पाक अलैहिस्सलाम से खुश व खुर्रम होकर, खुशबाश होकर लौटता था। हर कोई दीवाना था नबी पाक के अखलाक करीमा का। इतना मुस्कुराते थे, इतनी मोहब्बत देते, इतना प्यार देते, तहाइफ देते, खाना खिलाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलता है कि जब मदीना मुनव्वरा में पहला फल आता ना, तो सहाबा नबी पाक के पास लेकर आते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले तो मदीने शरीफ के फलों को दुआ देते और फिर मदीने शरीफ के किसी मदनी मुन्ने को अता फरमा देते। सुभान अल्लाह। यानी जिसको कहना कि लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करना। एक बड़ा खूबसूरत बात मुझे याद आया, अहले मदीना का ये अंदाज होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार पे सुबह सुबह अपने पानी के बर्तन लेकर आते, और प्यारे आका दिल जोई की नीयत से, तबर्रुक बनाने की नीयत से अपना मुबारक हाथ उस बर्तन में डाल देते, और सारे लोग वो पानी लेकर चले जाते। अच्छा, सर्दियों के दिन आ गए, अभी भी सर्दियों के दिन है, ठंडे पानी से वुजू करना कितना मुश्किल है। सर्दियों के दिन आ गए, फिर वो अहले मदीना बर्तन लेकर आ गए। मगर चूंकि ये पाक अलैहिस्सलाम का दरबार तो वो है ना कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात। आका ठंड वाले मौसम में भी अपना मुबारक हाथ जो बर्तन में डाल दिया। सुभान अल्लाह। मतलब राजी करना, खुश करना, ये वो अखलाक करीमा है। मैं आज इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि ज्यादा बात, बाकी तो बाकी आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया है कि कई बातें याद आ रही हैं, लेकिन माशाअल्लाह कई मुबल्लिगीन हैं। आज मैं ज्यादा कोशिश करूंगा बात करने की, और वो है इंशाअल्लाह हम बात करेंगे नाज शरीफ के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत, और ये अखलाक करीमा का एक ऐसा पहलू था, और वो है आजिज़ी और इनकिसारी। एक तरफ मकाम मुस्तफा नजर में रहे कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। एक तरफ औसाफ का, कैलिबर का, स्टेटस का आलम यह है, और एक तरफ इतना बड़ा मकाम होकर नबी पाक की आजिज़ी इंकिसारी का आलम क्या था, किस तरह अपने गुलामों से बर्ताव करते थे, किस तरह सादा रहते थे। ये वो अखलाक करीमा की मुबारक मिसाल है जो काश मैं और आप अदा करें, इसको अपनाएं, मदनी चैनल के नाजरीन अपनाएं। आज तो तकब्बुर का दौर लगता है, आज कर्रो फर और जाहो जलाल की बातें लोग करते हैं। इस बात को हमने सीखना होगा इस रबीउल अव्वल के महीने में कि नबी पाक के अखलाक करीमा से सादगी का दर्स लें। सिलसिला आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा इस पर मदनी चैनल के नाजरीन भी अगर अपने व्यू शेयर करें, आजिज़ी और इंकिसारी के हवाले से, तकब्बुर के हवाले से, कर्रो फर जिस तरह लोगों ने अपनाया हुआ है, जाहो जलाल जिस तरह अपना दिखाते हैं, ये बिल्कुल नबी पाक का तरीका नहीं है। आप इस मौजू पर हमसे शेयर करें, बल्कि मैं कंटिन्यू पूरा सिलसिला नहीं शामिल हो सकूंगा, कुछ देर के बाद इजाजत चाहूंगा। मेरा ख्याल है फिर नात शरीफ की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह नात शरीफ भी सुनेंगे, बहुत अच्छा मौका है। हमारे साथ रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई भी हांगकांग से हैं। आइए एक नात शरीफ सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन आमदे मुस्तफा हुई रोशन ज़माना हो गया। आमदे
हुजूर हो गए, उसका ज़माना हो गया। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। आमद मुस्तफा मुबीन रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए, उसका ज़माना हो गया। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरठार की आमद मरहबा। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। मीलाद आया 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 मीलाद आया। क्यों आज झूमे के सरकार आए, क्यों आज झूमे के सरकार आए। खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए। के आए इसी रोज सरकार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए। के आए इसी रोज सरकार आए। मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया। मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक। वो बरसाते अनवार सरकार आए। मुबारक तुझे आमना वो मुबारक, मुबारक तुझे आमना वो मुबारक। तेरे घर शहंशाह अबरार आए। मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया। क्यों आज जश्न विलादत मनाए, क्यों आज जश्न विलादत मनाए। नज़र लब की रहमत के आसार आए। आदत गम दोबारा का क्यों होना प्यारा, आदत गम को बारा का क्यों होना प्यारा। के बारा को दुनिया में सरकार आए। मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया मीलाद आया। दुरूदों के गजरे लिए अब
پڑھو تو وہ آئے رسولوں کے سالار آئے نہیں جل کی پیاری زباں پر نہیں ہے نہیں جل کی پیاری زباں پر نہیں ہے وہ مکے میں سخیوں کے سردار آئے میلاد آیا 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 ولادت کا صدقہ بقیہ مبارک ولادت کا صدقہ بقیہ مبارک عید و گز زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آیا ولادت کا صدقہ نقاب اٹھا لو ولادت کا صدقہ نقاب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے 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 میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سلسلہ جاری ہے، پرنور ہے زمانہ۔ ہمارے ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، مبلغین اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اخلاق یعنی بہت ساری عادتیں، لغوی معنی تو اس کا یہ ہے۔ اخلاق مصطفیٰ جب ہم کہیں گے راشد بھائی، اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس کا بیان اگر فرمائیں۔ اشفاق بھائی، اخلاق کی گفتگو کرنے سے پہلے میں اخلاق اور تکلف میں کچھ فرق واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی جی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ جناب اور اس طرح کے جو ادب والے جملے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوتا، لیکن جب بڑی شخصیت کو دیکھتا ہے، مسجد کا امام ہے، کوئی عالم آ گئے، کوئی بزرگ ہستی آ گئی، تو اب وہ بالتکلف یعنی جو صفت اس کے اندر نہیں ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے اور بناوٹی طور پر وہ ایک آداب کا اظہار کرتا ہے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ خلق جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں عادت جو ہوتی ہے انسان کی، عادت کو کہا جاتا ہے خلق، اور عادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو بناوٹ اور تکلف نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بغیر بناوٹ بغیر تکلف کے انسان کے اندر سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اخلاق۔ تو اخلاق مصطفیٰ سے مراد یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق حسن، خلق عظیم کی صفت عطا فرمائی تھی، اور اس صفت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام سے جو بھی افعال اقوال صادر ہوتے تھے انہیں کہیں گے اخلاق مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، اچھا بندے کو آپ نے مثال تو دی، لیکن جیسے کہ ہم اپنے اندر کسی چیز کو اخلاق اور تکلف ان دونوں کا فرق کیسے کریں گے؟ میرے ایک چیز اخلاق میں داخل ہے وہ کیا ہوگی، اور میں تکلفاً کوئی چیز کر رہا ہوں وہ کیا ہوگی؟
اس کی اگر مثالوں سے بھی واضح کر دیں۔ اخلاق سے مراد یہی ہوگا کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں اس کے جو آداب ہیں، گفتگو کرنے کا جو انداز ہے یا مختلف کام کرنے کے جو انداز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا جی ایک آدمی کی عادت ہی ہے جی تو وہ اخلاق میں داخل ہے، اور ایک آدمی تکلفاً کرے گا تو ہر جگہ نہیں کر جی سکے گا۔ اسی طرح غصے کو پینا، اب اگر اپنے سے بڑا ہے تو وہ سر جھکا لے گا، ہم کہیں گے بڑا با اخلاق ہے، بڑے کے سامنے اس نے سر نہیں اٹھایا، لیکن اپنے سے چھوٹا ہوگا یا اپنا ماتحت ہوگا تو وہاں پتہ چلے گا، امتحان مسلوں کو وہاں کھنگال دے ہوگا، گا۔ ہاں امتحان وہاں ہوگا کہ یہ بندہ با اخلاق ہے یا نہیں، کہ یہ بدلہ لینے پر اور برائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود صبر کر رہا ہے، تو اب کہا جائے کہ یہ اخلاق جو ہیں یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا ایک زبردست خلق عاجزی و انکساری، جہاں آپ نے فرمایا کہ مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے کہ دیکھیں تو سب لوگوں کے سردار ہیں دنیا میں، رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ کتنے ہیں، عاجزی و انکساری کی کیا آپ کی شان ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے۔ اشفاق بھائی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ طرز میں پہلے سنا دے پھر بات۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، ارے تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی میرے آقا علیہ السلام کا جو مرتبہ ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اب یہاں یہی بات سمجھنے والی ہے، جو بات راشد بھائی فرما رہے تھے نا، اخلاق اور جس کو آپ کہیں تکلف کی، اخلاق یقیناً عادتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام میں تو یہ عادتیں بدل جائے عتم موجود تھی، لیکن ہمیں تکلفاً اپنانی ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر نرمی بھی ہو، خوش اخلاقی بھی ہو، عاجزی بھی ہو، ہمیں تکلفاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا ہوگا تاکہ سنت کا ثواب بھی ملے اور سرکار علیہ السلام کے طریقے پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو اب میں اپنی عادتوں کے اپنے آپ کو حوالے نہ کر دوں۔ صحیح۔ میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی۔ ایک میں بڑی خوبصورت بات ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ عادت اور مزاج جو ہے نا، یہ قد اور رنگ نہیں ہے جو بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میری عادت ہے میں کیا کروں، اپنے آپ کو عادت کے حوالے نہ کر دیں، مزاج کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ صحیح ہے کہ رنگ بدل نہیں سکتا، کوئی کالا کہے میں گورا ہو جاؤں، گورا کہے میں کالا ہو جاؤں، یہ مشکل ہے۔ قد اگر کسی کا لمبا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن عادتیں اور مزاج بدلے جا سکتے ہیں، بالکل بدلے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا بڑا پیارا مفہوم ہے، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ واہ واہ، علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم اپنانے سے آتا ہے۔ اپنانے سے آتا اگر واقعی اخلاق اپنانا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، نیک سیرت بننا چاہتے ہیں، تو پہلے ذہن بنا لیں کہ میری عادت کچھ بھی ہو، میں نے اب اپنی عادتوں کو ڈھالنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی عادتوں کے مطابق۔ امیر اہل سنت کا کتنا خوبصورت شعر ہے، طرز میں اگر سنائیں گے تو اور لطف آئے گا۔ محمود بھائی میری ہمارے ساتھ عادتیں ہیں۔ ہو بہتر، کروں سنتوں بنو سنتوں کا پیکر، مجھے
مدینے والے. آمین. اب بہتر ہو سکتی ہے اور آج کا سلسلہ عادتیں بہتر کرنے میں آپ کا انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ایک بات سمجھ لیں کہ ربیع الاول آیا ہے نا، ہمیں بہتر ہونا ہے. یہ رحمت کا دریا بہا ہے، ہم سب نے اپنے دامن تر کرنے ہیں، ہم سب نے اس رحمت کے دریا سے اپنا حصہ لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ گزر جائے مگر میں جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا. ہم سب میں بدلاؤ آنا چاہیے، ہم سب میں فرق پڑنا چاہیے کہ میرے آقا کا میلاد آیا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ مدنی پھول حاصل کیے. بات ہو رہی تھی عاجزی اور انکساری کی. سب سے پہلے تو اسٹیٹس ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. کونین والی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں اور سب رسولوں کے آقا ہیں. اتنا بڑا مقام ہے، اس کے علاوہ مقام ہی کسی کو نہیں ملا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ ملا there is no example، کوئی ہے ہی نہیں ایسا. مگر پھر اس کے مقابلے میں عاجزی کا عالم یہ ہے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر پہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ کو کھانے میں پرانی چربی اور چند کھجوریں پیش کروں گا. میں نے بھی بتا دیا کہ میرے گھر پہ پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں ہیں. اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حبشی غلام کے گھر بھی تشریف لے. سبحان اللہ. اب یہ غور طلب بات ہے اشفاق بھائی، آج امیر آدمی بلائے، بڑا آدمی کو بلائے، لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، نہ بلائے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. مگر غریب بلائے تو طبیعت خراب ہے، جدول میں جگہ نہیں ہے، بڑا بیزی ہوں، تھکا ہوا ہوں، پھر کبھی آؤں گا. غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں کسی کونے میں تکبر موجود ہے. یہ حدیث بہت بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اتنا سا تکبر، مثال کے طور پہ رائی کا دانہ بیان کیا گیا. اور تکبر کا معنی بھی سن لیں آج مدنی چینل کے ناظرین، کہ اپنے آپ کو کسی اور سے برتر سمجھنا یا کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے. آج کتنی باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. کسی کو اقتدار مل جائے، کسی کو شہرت مل جائے، کسی کو مال مل جائے، کسی کو حسن مل جائے. بلکہ علماء نے تو جو تکبر کی وجوہات لکھی نا، اس میں عبادت اور علم بھی لکھا. لوگ عموماً سمجھتے ہیں پیسے والے تکبر کرتے ہیں، پیسے والا بھی کرتا ہے مگر علم والا بھی تکبر کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں جناب اتنی صدقہ خیرات دیتا ہوں، یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں. اب یہ جو سوچ ہے نا، وہ یہی ہے کہ دوسرا مجھ سے کمتر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار اور عاجزی کا یہ عالم، تکبر تو دور دور تک نہیں نا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عاجزی کے کہہ کر. پھر امیر علیہ سنت کے مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں اور غالباً محمود بھائی آپ کے ساتھ ہیں، وہ سنتے ہیں ان سے. کیا خوب فرماتے ہیں، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ پہ کھانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ،
مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ سن رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کبھی جو کی موٹی روٹی کھا لیتے، کبھی ہاتھ کے سرہانے پر آرام فرما لیتے، چٹائی کے بچھونے پر سو جایا کرتے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا، جب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوتے تو کوئی اپنے لیے نمایاں جگہ نہ رکھتے کہ نمایاں ہو کر بیٹھنا پسند فرمایا یا نمایاں کوئی گدی وغیرہ لگوائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے۔ اس انداز سے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کو گزارا۔ عبدالحبیب بھائی غلام کی بات کر رہے تھے کہ غلام کی دعوت قبول کر لی، اور پھر مثال میں آپ نے غریب کی بات کی۔ غلام تو غریبوں سے بہت زیادہ گیا گزرا ہوا کرتا، غلام کو تو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا، اسے جب جی چاہتا مارتے، جب جی چاہتا قتل کر دیتے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے غلاموں کے بھی حقوق گنائے، ان کے ساتھ بھی شفقتیں برتیں، اور جتنا ہو سکا غلاموں کو آزاد کیا۔ اسلام نے جتنا غلامی سے آزادی کا ذہن دیا، اور کسی جگہ پر ایسا نہیں تھا۔ اچھا، غلام کے حوالے سے بات یہ بھی تھی کہ ایک تو کھانا کھلاتے، ایک اس کے گھر چلے جاتے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی سواری میں غلام کو شامل فرما لیتے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ آج حال یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا جس کے پاس کوئی مرتبہ ہے تو غریب برابر میں بیٹھ جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یار یہ کدھر میرے ساتھ بیٹھ گیا، پرانے کپڑے والا، پرا گندا بال والا، یہ میرے ساتھ کہاں بیٹھ گیا، یہ میری سواری پہ کہاں سے بیٹھ گیا۔ اٹھا بھی دیتے ہیں لوگ، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر بیٹھے، آپ کی جگہ وہ ہے۔ توبہ توبہ توبہ، آپ نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کبھی بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو غلاموں پر ایسی شفقت فرمائی کہ وہ شخصیت جو حبشہ کے بلال حبشی تھے، پہلے غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کیا، اور آج وہ کروڑوں مسلمانوں کے آقا ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ حبشہ کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ دیکھیں تربیت دیکھیں نبی پاک کی، کہ اب انہیں سیدنا بلال حضرت عمر کہا کرتے تھے۔ اسلام میں تفریق چہروں کی، مال کی، اس کی کبھی بھی تفریق نہیں رہی، مگر آج حسن آ جائے، پیسہ آ جائے، مرتبہ آ جائے، اچھا شہرت مل جائے، عبادت میں نام ہو جائے، یہاں تک کہ علم میں نام ہو جائے، لوگ دوسروں کو تحقیر سے دیکھتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی عزت خود کروں گا تو ہوگی، ارے رب نے چاہا تو عزت ہو جانی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے۔ یہاں میں ایک بات کروں گا کہ امیر جو ہوتے ہیں نا، امیر ہوتے ہیں یا جن کا دنیا میں نام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان سے ملنا تو سبھی پسند کرتے ہیں۔ آپ اگر ان سے نہ بھی ملے نا تو ان کے پاس اتنے لوگ ملنے والے وہ یاد نہیں رکھیں گے، مگر اگر کسی غریب مسکین کے گھر آپ چلے جائیں، وہ بلائے اور آپ اس کی دعوت پر چلے جائیں، یا اس کی بیمار مزاج کرسی کے لیے چلے جائیں، یقین کریں وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، اور آپ کے لیے اتنی دعائیں کرے گا، کیا معلوم اس کی دعا سے آپ کا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ بالکل بالکل، جائے اس کے پاس جو دعاؤں میں بھی یاد رکھے اور دل میں بھی جگہ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو امیر کے پاس جاتے بھاگ بھاگ کریں، دوسرا وہ یاد بھی نہ رکھے، تو اس سے بہتر ہے ایسے کے پاس جائیں جو زندگی بھر یاد رکھے، جب دعا کرے آپ کو دعا دے، اور اسی کی دعا سے کیا پتہ بیڑا پار ہو جائے۔ غلام یاسر بھائی کیا فرماتے ہیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر؟ جی تواضع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو شفا شریف جلد اول صفحہ 86 پر لکھا ہوا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، تو ہم صحابہ اکرام، سب صحابہ اکرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر، انکساری کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ عاجزی دیکھیے، حالانکہ واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، جو چاہیں جس وقت چاہیں عطا کر دیں، اور جنتیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے نا سونا بن کر جو ہے نا نکلے، لیکن فرماتے ہیں میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کو۔ اور عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے کہ ایسے کی دعوت قبول کر لی جہاں وہ پرانی چربی تھی، اور اس طرح تھا بھی غلام،
حبشی غلام تھے جنہیں بالکل کسی خاطر میں نہیں لوگ لاتے تھے. جی جی. عرب کے دور کی اگر کوئی تاریخ جانتا ہو تھوڑی بہت بھی, وہی جانتا ہے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفیق آقا تھے جو ہر غلام کو سینے سے لگاتے تھے, ہر کسی کو عزت دیتے تھے, یہاں تک کہ بچوں کو پیار کرتے, بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. آگے بڑھ بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے. حالانکہ بچوں کو کون سلام میں پہل کرتا ہے, چلو بڑوں کے لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں یہ تھا, بچوں کے لیے بھی سلام میں پہل کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے سلام کرے گا تو میں کروں گا, وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. اللہ اکبر, کیا ہو گیا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی, رضائی والدہ ہیں, ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے رضائی بھائی بھی آ جاتے تھے نا, رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, تو ان کی آمد پہ بھی چادر بچھا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر ہر کوئی ایسا ہو جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بھائیوں دوستوں کے ساتھ, تو کیسا مدنی معاشرہ بن جائے. ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہو, عزت دے رہا ہو. بھائی آ گیا تو بھائی مدینہ مدینہ ہو جائے, میرے بھائی ہیں یہ. والد صاحب کے لیے تو کھڑے ہو کے استقبال ہو اور تعظیم. یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے بڑوں سے پیش آئیں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار والا معاملہ کریں, ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں. انشاءاللہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو کانٹے ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو کلفتیں ہیں, وہ کس طرح ختم ہوتی ہیں, کس انداز سے ہمارے لیے آسانیاں, سکون اور اطمینان کے سامان پیدا ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مزید عبدالحبیب بھائی؟ کچھ آپ مدنی پھول دے رہے تھے. جی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ سلام لوگ نہیں لیتے, اور عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی علماء نے لکھا. اگر آج تکبر سے بچنا چاہتے ہیں, اور آج ہم نے بیان بھی سنا, کچھ باتیں بھی سنی, تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں تو سلام کو عام کریں. جی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ایسی تھی, ذرا غور کریں کہ ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں, کوئی چھوٹا مجھ سے پہلے سلام لے. صحابہ کرام علیہ رضوان بعض اوقات پلان کرتے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور پہلے سلام کریں گے. کتابوں میں الفاظ لکھے کہ کوشش کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہلے سلام میں پہل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت عادت جو کتاب میں لکھی اور ایمان تازہ کر دیتی ہے کہ آج بھی جب کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے, اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے, سنہری جالیوں پر, روضہ انور پر جا کر غلام اس سے پہلے کہ آقا کو سلام پیش کرے, پیارے آقا اپنی عادت کریمہ کے مطابق سلام کو پہل فرما چکے. سبحان اللہ, سبحان اتنا اللہ. اتنا بڑا مرتبہ ہو کر غلاموں پر اس قدر شفقت, وہ ہے نا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, کیا بات, تو ہوتا منہ لگانے کے قابل. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہیں. اور ایک اور بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ ایک تو عاجزی انکساری ہم نے دیکھی, غلاموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ شفقت, اپنی فیملی کے ساتھ, یہ بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم باہر والوں کے ساتھ بڑے عاجزی انکساری کے پیکر ہوتے ہیں, مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں, شفقت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ شفقتیں گھر والوں کے پاس بھی ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ہیں؟ یا گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں, گھر میں مسکراہٹ ہی نہیں آتی چہرے پر, گھر میں جا کے فقط آرڈر چلانا آتا ہے. یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, عوام میں, لوگوں میں مردوں کی طرح رہو اور گھر میں بچوں کی طرح رہو. یعنی گھر جا کر شفقت اور محبت ہمیں بکھیرنی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جس کا مفہوم ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین, اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. یعنی سبحان اللہ, امت کا اتنا بڑا بار بھی ہے, اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں, پوری دنیا کی گویا تربیت کرنی ہے, مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ حال کیا ہے؟ اپنے نالین پاک خود سی لینا, گھر کا سودا سلم لے کر آنا, کھانا پکانے اور گوشت اور سبزی وغیرہ کاٹنے میں نبی پاک مدد فرماتے ازواج مطہرات کی. کیا یہ انداز ہے ہمارا؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے شفیق ہیں, بچوں کے ساتھ کیسا پیار ہے کہ حسنین کریمہ کاندھوں پر سواری کر رہے ہیں. اب یہ وہ ساری باتیں اخلاق کریمہ کی ہیں, نرمی اور شفقت کی ہیں, عاجزی اور انکساری کی ہیں. ہمارے خاندان میں والدین ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بالکل, بلکہ کتابوں میں لکھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. مگر آج حال یہ ہے کہ بوڑھا والد غلام لگتا ہے اور جوان بیٹا آقا لگتا ہے. حالانکہ غلام اپنے والدین کے ساتھ رہے, اپنے فیملی کو, گھر والوں کو اچھی محبت دے. پھر اگر غریب رشتہ دار ہے, اچھا بعض اوقات محلے میں رشتہ دار, دوستوں میں کوئی غریب ہوتا ہے اس کے گھر چلے جائیں گے, وہی رشتہ داری نبھانے کا تو ثواب اور زیادہ ہے, صلہ رحمی کی برکت تو اور زیادہ ہے. تو غریب رشتہ داروں کے یہاں جائیں, ان سے شفقت سے پیش آئیں, انہیں تحائف دیں. اللہ کرے یہ ساری باتیں ہم اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں بٹھا کر عمل کرنے والے بن جائیں نا. سچی بات یہ ہے, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ کہہ رہے تھے, اگر ایسا ہو جائے تو
واقعی اگر ایسا ہو جائے تو معاشرے کا رنگ ہی بدل جائے گا، کتنی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتوں کا فروغ ہو جائے گا، گھر ٹوٹنے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اخلاق کریمہ کی کچھ چھینٹیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور آج کا یہ سلسلہ ہماری عادتوں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو جائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مہروز بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو بات چل رہی تھی کہ عاجزی، انکساری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور دل جوئی، اس سے متعلق بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور یہ بدوی صحابی ہیں یعنی دیہاتی ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے دیہات سے فروٹ اور سبزیاں وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کپڑے بھی لایا کرتے تھے۔ جی جی بالکل۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا روستائی ہے، روستائی یعنی دوست ہے، دیہاتی ہے، اور یہ اپنی چیزیں ہمیں لا کے دیتا ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال بیچ رہے ہیں، اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ کی طرف سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنا دست رحمت رکھ دیا اور ان کو اپنے سے لگا لیا۔ وہ بولے کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ بس اپنی پیٹھ اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے ملی تاکہ برکت لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ایسے غلام کو خریدے؟ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ مجھے کم قیمت پائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو خدا کے نزدیک گراں قدر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے وہ دیہاتی تھے، وہ پھل اور سبزیاں اور کپڑے لاتے تھے دیہات کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک انداز ہے محبت کا، بالکل وہ جو عبدالحبیب بھائی نے بات کی کہ اسٹیٹس دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر وہ ایک دیہاتی صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ایک کمال تواضع اور دلجوئی کا اظہار ہے اس میں۔ بالکل۔ اور اسی طرح اس قسم کے تو سینکڑوں واقعات ملتے ہیں اگر ہم عاجزی و انکساری کے حوالے سے دیکھیں۔ فتح مکہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو تھے نا کس عظیم لیڈر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں آپ کو اس فتح مکہ میں دل ہلا دینے والے واقعات ملیں گے۔ وہی مکہ کہ جس سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، رہنے آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا، آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا، آپ کی جان لینے کے لیے کوششیں کی گئی، اسی مکہ سے بالآخر آپ نے جہاں پر کم و بیش زندگی مبارکہ کے 52 سال گزارے، اس جگہ سے آپ کو بالآخر جانا پڑ گیا۔ لیکن جب اس سرزمین پر دوبارہ ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا صحابہ کا جم غفیر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ایک ایک کافر کو چن چن کر مارتے، ایک ایک کو دیوار میں چنوا دیتے، بوٹیاں بنا دیتے، اس کے لیے وہ حشر کر دے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان ہوتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم اور شفقت کی وہ مثال قائم کی کہ نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں نظر آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آج وہی کہوں گا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اپنے صحابہ اکرام کو بھی صحابہ اکرام کو بھی حکم فرما دیا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے بھی چھوڑ دو، جو ہتھیار رکھ دے اسے بھی چھوڑ دو، جو امن چاہے اسے امان دے دو۔ اور سب سے بڑا دشمن جو تھا اس وقت وہ ابو سفیان تھا، وہ سب سے بڑا دشمن اور لیڈر تھا دشمنوں کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کیا، ذہانت اور فطانت دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے یا ابو سفیان کی پناہ لے لے اسے بھی امان دے دو۔ تو وہ جو ابو سفیان کے دل میں نفرتیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ کس قدر باہر نکلی ہوں گی کہ یار یہ میں ان سے دشمنی کرتا ہوں اور یہ میرے ہی گھر کو امن کی جگہ قرار دے رہے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ پھر اس میں سے کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہوئے، کئی غیر مسلموں نے دامن رحمت میں جگہ لی، کچھ نے اس وقت کچھ نے بعد میں، اور جو ابو سفیان تھے وہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، اخلاق، اور پھر اس دن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ
مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، چاہتے تو کسی عظیم عربی گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے لیکن اونٹنی کو پسند فرمایا، اور اس دن جب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو زبان سے تسبیح تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ عز و جل کے نام کی پاکی بول رہے تھے، اور اس قدر جھک جا رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جھکنے کے ساتھ وہ عاجزی کا مظاہرہ اپنے انداز اور مبارک جسم سے فرما رہے ہیں کہ میں بھلے آج فاتح بن کر جا رہا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے یہی سکھایا ہے اور ہمارا اسلام بھی یہ سکھاتا ہے۔ اشفاق بھائی، یہ صرف فتح مکہ کا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تمام غزوات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے نفس کے لیے کوئی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے سر انور اور پیشانی کو زخمی کیا گیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر کیا تھا کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، سبحان اللہ، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں۔ عبدالحبیب بھائی کے پاس چلتے ہیں، آپ میرے خیال سے آئے تھوڑے وقت کے لیے تھے لیکن ہم نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میں آخری بات جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، آپ دونوں نے جو واقعات سنائے، آپ نے ماشاءاللہ فتح مکہ کا اور ہمارے راشد بھائی نے غزوہ احد کا واقعہ سنایا، یہ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے کہ اسلام معافی کے زور پہ آگے بڑھا، معافی کے زور پہ، بالکل۔ فتح مکہ پہ بھی معاف کیا، یہ غزوہ احد میں بھی حالانکہ کس قدر زخمی ہوئے میرے آقا، وہاں بھی معاف کیا۔ یہ واقعات سے سیرت مصطفیٰ بھری پڑی ہے کہ معافی اور درگزر کر کے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ میں بدلہ لے کر کسی کو سدھار لوں گا، بدلہ لے کے دشمنی بڑھنی ہے، معاف کیجئے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، معاف کیجئے وہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ اگر آپ زمانے میں اچھی طرح جینا چاہتے تھے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، بدلے کی آگ میں جینا یہ اچھی زندگی نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے وطن کے اندر بھی کئی ایسے قبیلے ہیں، کئی ایسے شہر ہیں جہاں وہاں کی قوم کے اندر یہ بچپن سے پلایا جاتا ہے کہ تم نے بڑا ہو کے اپنے والد کا بدلہ لینا ہے، خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ بدلے کی آگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ ہماری شریعت یہ نہیں سکھاتی۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کردار کی کیا بات تھی؟ کچھ واقعات اب ہمیں سناتے جائیں، کافی دیر ہو گئی، آپ کی طرف آئے۔ جی، چونکہ تمام علمی، عملی اور اخلاقی معاملات کا دار و مدار جو ہے نا وہ عقل پر ہے، جی، تو لہٰذا نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عقل شریف کے متعلق ایک بات سنیے۔ چلیں آپ سنا دو۔ ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا اور زرقانی میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا، اور حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو نقل کیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقل کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے وہی نسبت ہے جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق، سبحان اللہ، محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے مالک تھے، جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملن ساری، مساوات، غم خواری، سادگی اور بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا،
کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ. یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے. یعنی حسن معاشرت کو دیکھیے تو حد اعجاز پر پہنچ چکا، عقل حیران ہے. تواضع کو دیکھیے، عقل حیران ہے. حیا کو دیکھیے تو عقل مطلب حیران ہے. وعدے کی پابندی دیکھیے، عدل و انصاف کو دیکھیے، سبحان اللہ. وقار کو دیکھیے، زاہدانہ زندگی، عبادت اور ریاضت کو دیکھیے، شجاعت کو دیکھیے، بہادری کو دیکھیے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، وہ مڑ گیا پیچھے. وہ سامنے جو مخالفین تھے، کفار تھے، وہ بہت بڑا ان کا لشکر تھا. اس میں جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ پیچھے مڑ گیا. لیکن قربان جائیے شجاعت والے نوری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید دراز گوش، سفید گدھے پر، خچر پر سوار تھے اور انہی کی طرف جا رہے تھے جہاں سے تیروں کا مینا برس رہا تھا، اور کہا کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سبحان اللہ. میں نبی ہوں، میں کاذب نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سب دیکھے جا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے جا رہے ہیں. تو اب شجاعت کی بات کریں، طاقت کی بات کریں تو وہ رکانہ پہلوان کا واقعہ عرض کیا تھا. اس کا بیٹا، اس کا بیٹے کا نام یزید تھا. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میں 100 بکریاں دوں گا میرے ساتھ اگر آپ لڑو تو. اچھا. ہاں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کی بھی کیا بات تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ گئے اور تھوڑی دیر میں اس کو چت کر دیا، زمین پہ اس کی کمر لگا دی. اس نے 100 بکریاں دے دی. پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دو، میں دوبارہ لڑوں گا. دوبارہ یہ ہوا، دوبارہ چت کر دی، زمین پہ لگا دی پیٹھ. اچھا، پھر تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ اس نے 100 بکریاں اور دے دی، 200 ہو گئی. 200 ہو گئی. اب تیسری مرتبہ بھی بکریاں جو ہے وہ دینے کے لیے تیار تھا. تیسری مرتبہ جب کشتی ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے چت کر دیا. وہاں اٹھ کر کہتا ہے کہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عرب کا پہلوان کوئی میرے سینے، میری پیٹھ کو چت نہ کر پایا. آج آپ ہیں جنہوں نے مجھے جو 3 مرتبہ چت کیا، میں آپ پر غالب نہ آ سکا، آپ ہی غالب رہے، میں مغلوب رہا. واقعی آپ نبی برحق ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. سبحان ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ. بکریاں بھی واپس مل گئی غالباً. اور ہاں، اس کے بعد فرماتے ہیں راوی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام بکریاں واپس کر دی. کیا بات ہے، کیا شان ہے. 300 بکریاں ملی تھی اور ہاتھوں ہاتھ اسے لوٹا دی کہ لے جاؤ، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. جی راشد بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی بات ہو رہی ہے اور سورہ قلم کی آیت کے متعلق گفتگو نہ ہو تو یہ موضوع تشنا رہ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق فرمانے والا خالق فرما رہا ہے کہ اے محبوب تمہارا اخلاق سب سے عالی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے، جیسے انہوں نے روایت بیان کی کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو سامنے سے جواب آیا کہ ہاں قرآن پڑھا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن ہے. یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی عملی تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت مبارکہ کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی عاشق رسول کو، مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کی خواہش ہو، ہر مسلمان کی خواہش ہے، تو عاشقان رسول کے لیے ایک مطلب یہ مدنی نسخہ ہی سمجھ لیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا ہو تو وہ قرآن کو دیکھے، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی خاموش تصویر ہے. گویا کہ قرآن قال ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت جو ہے یہ حال ہے. اللہ فرماتے ہیں نا ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. ساری مخلوق میں جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں جو نبی اور رسول بھیجتا ہے تو اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ با اخلاق اس زمانے کا نبی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ کو تمام نبیوں پر بھی فوقیت حاصل ہے. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر
کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، انبیاء کا ذکر فرما کر پھر اپنے محبوب کو حکم فرمایا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے محبوب تم ان کی راہ چلو۔ تو علماء اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں انبیاء کرام کی ہدایت پر چلنے سے مراد کیا ہے کہ اے محبوب آپ ان کے اخلاق کو اپنائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے اخلاق کے جامع ہیں، اسی لیے علامہ بصیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم، کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی خلق اور آپ اپنے خلق میں یعنی حسن صورت اور حسن سیرت میں تمام انبیاء پر سبقت لے گئے، اور کوئی بھی نبی حضور علیہ السلام کے رتبہ معرفت اور مرتبہ سخاوت تک نہ پہنچ سکا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کیسے خاموش رہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، خا لام قاف، اگر خا کے اوپر پیش ہو تو معنی ہوگا اخلاق، خلق، عادات، اور زبر ہو خلق تو اس کا معنی ہوگا تخلیق، کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق بھی بڑی خوبصورت عمدہ فرمائی، آپ سے بڑھ کر عالم میں کوئی جمیل ہی نہیں ہے، اور آپ کے خلق کو، آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، یہ طرز میں سنا دیں بھائی، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اپنی بعثت کے، اپنے نبی ہو کر مبعوث ہونے کی حکمتیں ارشاد فرمائی کہ میں کیوں مبعوث کیا گیا، میں کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بعثت کا ایک بڑا اہم اور بنیادی مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس آقا علیہ السلام کی کہ جو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہو، اس کی ذات میں کوئی خرابی، اس کی بد اخلاقی کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اخلاق کے کمال کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوگا، اس کے اخلاق کی کیا بات ہوگی، اس سے بد اخلاقی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام واقعی ایسے تھے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ ہم جیسوں کو سینے لگانے والے مصطفیٰ کے اخلاق کی کیا بات ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ اور واقعی ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک جو لمحہ، ایک ایک شعبہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک کو سینے سے لگانا، ایک ایک سے پیار کرنا۔ گردن پہ کسی نے تلوار رکھ دی، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب بچا لے گا، تلوار گر پڑی، آپ نے اٹھا لی، فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ ڈر کے حضور سے معافی مانگنے لگا، حضور نے معاف فرما دیا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا۔ یہ ہے اخلاق کہ جو گردن پہ تلوار رکھ دے، گویا وہ تو اب قتل ہی کرنے والا تھا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب چاہتے تو ایسا بدلہ لیتے آئندہ کوئی قریب نہ پھٹکتا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے کبھی بدلہ لینے کی ریت ڈالی ہی نہیں۔ معافی اور درگزر، معافی اور درگزر، معافی اور درگزر نے وہ کام دکھایا کہ آج چمنستان اسلام کا جو سرسبز و شاداب گلستان ہے وہ دنیا جہاں میں پھیلا ہوا ہے، اور آج الحمدللہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے سب کے سامنے ہے، 1.60 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں، اور یہ دعوت اسلام الحمدللہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلی۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، عام مومنین نے سیکھا، اور اپنے کردار و اطوار کے ذریعے اسلام کے دامن کو اور بڑھایا۔ لہٰذا ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی خدمت کریں، اسلام کی کوئی خدمت کریں، اپنے گھر اور باہر کو سنواریں، تو اس کے لیے ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک اخلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی،
جی پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حدیث بیان ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس کی شرح میں ایک یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے، مشارحین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ جیسے قرآن تم پڑھتے ہو، قرآن کی آیات پڑھتے ہو، اس کے رموز و اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھو گے نئی نئی اس کی جہتیں نکل کر تمہارے سامنے آئیں گی۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ اس قدر گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں کہ ان پہ جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اور جتنا ان پہ عمل کرتے جاؤ گے ان کی برکتیں روز بروز ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طریقے ایک وصف میں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد اور آپ کی عہد کی پاسداری اور پھر اس کو ایفا کرنا، پورا کرنا، ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جیسے ہم جس وصف کی بات کر رہے ہیں وہ قلت کی طرف جاتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے سیرت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں، تو عمل تو پھر وہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تو اسی طریقے سے عہد کی پاسداری کرنا، اسے پورا کرنا، یہ بھی بہت اہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حیرت انگیز حدیث پاک ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت میں سے کچھ میرے ذمہ باقی رہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں باقی قیمت لے کر اسی جگہ آپ کے پاس آتا ہوں، چنانچہ میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 راتوں کے بعد مجھے یاد آیا، میں بقیہ قیمت لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عہد اسے مارا پیٹا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، جھاڑا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بس مشقت میں ڈال دیا۔ پکڑ کے بولا ہوتا کہ اس کو ذرا سب بتا دو، پہلے 3 تو دن میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں۔ پہلے تو انتظار ہی نہیں کریں گے نا، پہلے تو انتظار ہی نہیں کریں گے، اور اگر غلطی سے کچھ دیر انتظار کر لیا، اسے آنے میں تاخیر ہو گئی، پھر جو ہم کی کلاسیں دکھاتے ہیں تو یار آپ اتنا خوار کراتے ہو، یار کیا طریقہ ہے، یہ کوئی بات ہے یار؟ کو مطلب ٹائم دے کے نہیں آتے ہو آپ، کیسے آدمی ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ سامنے والے کا بھی کوئی ٹائم قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم 10 باتیں سناتے ہیں، بس یہ واقعی جب پڑھتی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈالا، بس اتنا ارشاد اس کے علاوہ کوئی تکلیف، کوئی رنجش نہیں۔ مطلب سوچنے کی بات ہے، 3 دن انتظار کریں نا، اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، اللہ اکبر کبیر، انتظار موت سے زیادہ شدید ہے۔ صحیح۔ صبر کا پہلو بھی اس واقعے میں میرا بھائی جو بیان کرے، صبر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم جب میسج وغیرہ کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، آگے سے رپلائی نہیں آتا تو 5-10 منٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں کرتے یار کہ یار موبائل رکھا ہوا ہے تو کس لیے رکھا ہوا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر وہ بعد میں کال بیک کرتا ہے تو پہلے ہم کلاس لیتے ہیں، ہم کلاس بھائی آگ لگا دو، آگ ہے کیوں رکھا ہے، پانی میں ڈال دو، ہے کیا مطلب؟ فون جب کرتا ہوں اٹھتا ہی نہیں ہے، کون سی ایسی مصروفیت ہے؟ ہاں سب کے دنیا کے فون اٹھتے ہیں، میرے ہی نہیں اٹھتے، پھر بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ 3 یہ ساری چیزیں واقعی 3 دن یہ انہوں نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے، واقعی عقلیں حیران ہیں۔ ہم نے سن لیا، 3 منٹ نہیں لگے سنانے میں، یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ سنانے میں بھی نہیں پتہ چلتا، سننے میں بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جب کسی کا 3 منٹ انتظار کرنا پڑتا نا تو پھر بہت پتہ چلتا ہے۔ بالکل صحیح فرما۔ تو اور پھر یہ ہے کہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بیان کرنے جائیں گے تو ہر وصف ایسا ہے، جیسے عبدالحبیب بھائی نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک سلسلہ تو کیا مطلب پوری زندگیاں اگر اس کا کلام ہوتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اگر آگے بڑھیں اور 2 بہت مشہور اوصاف، اور یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وہ اوصاف جو اعلان نبوت سے پہلے بھی سب سے زیادہ مشہور تھے کہ صادق اور امین ہونا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اور اس کی حالت یہ تھی، یعنی آپ کی جو صفت امانت ہے، امانت داری ہے، اس کی یہ تھی کہ جب اعلان نبوت فرما دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا اور کفار مکہ آپ کے دشمن جان ہو گئے، آپ کو لان تان کر رہے ہیں اور بے سروپا آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں، اس کے باوجود
ان کی جو قیمتی اشیاء ہوتی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے. تو اس پہ کیونکہ ہم سلسلے میں اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں بھی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, کہ جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پریکٹیکل, اپنی عملی زندگی میں اس کو کہاں تک فالو کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو کب کریں گے آخر وہ کون سا ماہ ربیع النور آئے گا جس پہ ہم اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت صداقت, آپ کا صادق ہونا, سچ بولنے والا ہونا, کہ یہ تو ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کے لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا, یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. اب یہ دونوں وہ اوصاف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان دو اوصاف سے واقف نہ ہو. شاید عین ممکن ہے کہ سچا ہونا اور امانت دار ہونا, یہ دو ایسے اوصاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان جو ہوگا غالباً اسے بھی پتا ہوگا, میرا ایک حسن ظن ہے. لیکن کبھی ہم اس پہ بھی غور کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق و امین کہلائیں, اور ان لوگوں کی زبان سے رب تعالیٰ نے صادق و امین کہلائے کہ جو آپ کی تعریف کرنا گویا کہ پسند نہ کریں لیکن مجبوراً کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ہم ان کے امتی, ہم ان کے عاشق, ہم ان کا میلاد منانے والے, ہم ان کا جشن ولادت منانے والے, تو ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان صفات کو بھی اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں. جھوٹ مطلب امیر اہل سنت اس کی کیسی مذمت فرماتے ہیں احادیث کریمہ کے تحت, قرآنی آیات کے تحت, اور آج بالکل رائج ہے. اور بسا اوقات تو جھوٹ بولنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یعنی ویسے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک یہ کہ کوئی مادی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی نہیں, فضول ایک عادت سی بنا, بالکل عادت بن گئی. یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ عادت بن گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سچ زبان سے نکلے گا نہیں, وہ جھوٹ ہی نکلے گا. جھوٹ بولنے کے بعد پھر کہہ دیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا, آج کل دوسرا جملہ نکلا ہے میں تفریح کر رہا تھا. وہی جھوٹ کو کور کرنے کے لیے یار بھائی تفریح کر رہا تھا میں, تو آپ سوچ لیں کہ کیا تفریح میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے آج کے ٹاپک میں, آج کے موضوع میں درس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسین اور با اخلاق سیرت کو بھی دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے تھے, کتنے با اخلاق تھے. آقا علیہ السلام کے صبر پر بھی آپ نے سنا, آقا کی امانت اور صداقت کا بھی بیان آپ نے سنا, حلم اور بردباری کا بھی آپ نے بیان سنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, رنج ادا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں, رنج ادا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں, آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبہ یہ دوست. وہ سامنے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں, میرے محبوب کچھ نہیں کہہ رہے, وہ پھر کہہ رہے ہیں میرے محبوب کچھ نہیں کہہ رہے, معافی پہ معافی کر رہے ہیں. رنج ادا کا رضا چارہ ہی کیا ہے, وہ کب تک کہیں گے, بالآخر مان جائیں گے کہ ہاں یہی سچے ہیں, یہی اچھے ہیں. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور کا حلم اور حضور کا درگزر کرنا, صبر کرنا اور معاف کر دینا اور بردباری کا مظاہرہ کرنا جو ہے نا, یہ واقعی اسلام کو اس نے بڑا عروج بخشا, اور آج بھی ہم اس کی برکتیں دیکھ رہے ہیں. حلم کی بات کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں سے ایک اعلیٰ خلق حیا بھی تھا, جس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر, کہ حیا جو ہے یہ بھلائی ہی لائے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ الحیاء خیر کلہ, حیا پوری کی پوری بھلائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے با حیا تھے. چنانچہ شمائل ترمذی میں امام ترمذی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا مقام بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نشین کواری عورت سے بھی زیادہ با حیا تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک انصاری شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہا تھا. وہ با حیا تھے, ہر معاملے میں حیا کرتے تھے, تو وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ اتنی حیا نہیں ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعہ, اسے چھوڑ دو, فإن الحیاء من الایمان, حیا تو ایمان میں سے ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ سے ایک بنیادی اور پیارا وصف جو تھا وہ حیا بھی تھا. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیا سے کچھ حصہ عطا فرمایا. امیر اہل سنت زیدہ مجدو بھی فرماتے ہیں نا کہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلم اور عفو, یعنی بردباری کی آپ بات کر رہے تھے, حیا کے متعلق بیان کر رہے تھے, تو حلم اور عفو
یعنی نرمی اور معاف کرنا. اس کے متعلق ایک واقعہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے جو نا یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں. کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے. انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں چیخ کر سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. کتنا سخت جملہ تھا یہ، کیسا جملہ تھا یہ. نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اتنے سارے لوگ بھی. عزت مجروح جب انسان کی ہوتی ہے انسان بپھر جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور مطلب آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. پھر خود کو نہیں کہا، اپنے پھر باپ دادا کے بارے میں بھی کہا. اللہ اکبر. کہ اپنے بارے میں تو آدمی سن لیتا ہے جی، لیکن باپ کی بات ہو گئی، باپ تک نہیں جانا. کہتے باپ کی بات نہیں کرنا. باپ کو گالی دی ہے، ماں کو گالی دی ہے، مجھے گالی دی، برداشت کر لیتا. برداشت تو یہاں بھی کرنا ہے نا. جی، برداشت کرنا چاہیے. یہ دیکھ، صبر دیکھیے، نرمی دیکھیے، معاف کرنا دیکھیے. اب یہ منظر دیکھ کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا، ادب منع نہ کرتا، تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سعنہ ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سعنہ ہو جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ زید بن سعنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا. ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، ان کی نرمی جہالت پر غالب رہے گی، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہے. اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا، پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر سوچا گیا ہے، دن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے، دن خوشی